مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني۔ یہ حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مسلمان کی خوش نصیبی میں تین چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ مسلمان کی خوش نصیبی کا ایک حصہ ہیں یہ تین چیزیں۔ ایک چیز فرمائی کہ کشادہ گھر، کشادہ مکان۔ دوسری چیز فرمائی الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ تیسری چیز فرمائی المرکب الہنی، خوشگوار سواری۔ یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش قسمتی کا، خوش نصیبی کا حصہ ہیں۔ گویا یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کو میسر آ جائیں تو دنیا کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہے۔ پہلی چیز جو فرمائی کہ کشادہ گھر، تو ہمیشہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سلسلے میں جس چیز کی تعریف فرمائی وہ اس کی کشادگی ہے، وسعت، اس کی خوبصورتی یا اس کی ٹپ ٹاپ یا زیب و زینت، یہ تو ایک مد فضول ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وسعت ہو، ایسی ہو کہ اس میں انسان تنگی محسوس نہ کرے اور آرام سے سکون کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اس کی آواز بہت تیز ہو رہی ہے، اسے کہیں تو اصل چیز ہے وسعت، کہ وہ نصیب ہو جائے تو بڑی نعمت ہے۔ وسعت سے مراد یہ کہ اس میں انسان کو تنگی کا احساس نہ ہو۔ چنانچہ وضو کے وقت میں جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ وضو کے وقت میں کوئی ہے دیکھنے والا ایسا نہیں؟ وضو کے وقت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے وضو کرتے ہوئے۔ یہ اپنے یہاں راگ بھی بجانا چاہتا ہے۔ وضو کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری
وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ تو یہ تین چیزیں مانگتے تھے وضو کے دوران، اور تقریباً ہر وضو کے دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہوں گے۔ تو گناہوں کی معافی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، تو آخرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیے اپنی رحمت سے، تو آخرت بن گئی۔ تو پہلا تو سوال کیا آخرت کی درستی کا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے، اور دنیا میں دو چیزیں مانگی، ایک گھر کی کشادگی اور دوسرے رزق میں برکت۔ گھر کی کشادگی جیسے میں نے عرض کیا کہ جس میں آدمی کو تنگی کا احساس نہ ہو، یہ حضرت اس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کشادہ پسند تھا، اور یہ اس کو کشادگی، گھر کی کشادگی کو وہ اس میں شامل فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر جن چیزوں کی طلب چاہیے ان میں سے یہ ایک چیز ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، وہ فرماتے تھے کہ دنیا کے اندر لوگ بہت چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، پیسہ مل جائے تو یہ کر لیں اور وہ کر لیں، لیکن دنیا کی ضروریات میں جس چیز کی خاص اہمیت ہے، جس کی فکر انسان کو چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کا اپنا گھر ہو، کسی کا اپنی رہائش کے سلسلے میں محتاج نہ ہو۔ اس کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے۔ اس مد میں جو کچھ خرچ کرے وہ ٹھکانے لگا، اور باقی فضول خرچوں میں جو انسان خرچ کرتا ہے اس کا اتنا کچھ حاصل نہیں۔ تو وسعت گھر کی یہ ایک نعمت ہے اور سعادت ہے جس کی دعا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے مانگی۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ وضو کے وقت میں کچھ دعائیں عام طور سے مشہور ہیں کہ فلاں عضو کو دھوتے وقت فلاں دعا مانگی جائے، بچپن سے یاد بھی کرائی جاتی ہیں بھی بڑی اچھی دعائیں، کہ جب آدمی مثلاً چہرہ دھوئے تو یہ دعا کرے کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ اللہ میرا چہرہ اس دن سفید کر دیجئے جس دن کے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے آخرت میں، العیاذ باللہ۔ اور جب آدمی ناک میں پانی ڈالے تو یہ دعا کرے کہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار، کہ اللہ مجھے جنت کی خوشبو سگائیے اور دوزخ کی خوشبو نہ سنگائیے۔ اور جب دایاں ہاتھ دھوئے تو یہ کہے کہ اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ مجھے میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے، کیونکہ جو نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ تو دائیں ہاتھ میں مجھے نام اعمال عطا فرمائیے اور میرا حساب آسان فرما دیجیے۔ اور جب بایاں ہاتھ دھوئے تو یہ دعا کرے کہ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، اے اللہ میرا نام اعمال آخرت میں مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے اور نہ میری پشت کے پیچھے سے دیجیے، کیونکہ کافروں کو اور اللہ بچائے جہنمیوں کو نام اعمال پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے۔ جب سر پہ مسا کرے تو آدمی یہ دعا کرے کہ اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اے اللہ مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے اس دن جس دن کے آپ کے عرش کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور جب گردن کا مسا کرے تو یہ کہے کہ اللہم آتک رقبتی من النار، اے اللہ میری گردن آگ سے آزاد فرما دیجیے۔ اور جب دایاں پاؤں دھوئے تو یہ کہے کہ اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، کہ اللہ میرا پاؤں پل صراط کے اوپر ثابت قدم رکھیے اس دن جب کہ بہت سے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اور جب بایاں پاؤں دھوئے تو کہے کہ اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور، کہ اللہ میری مغفرت فرمائیے، میرے عمل کو قبول فرمائیے
اور میری تجارت کو نفع بخش بنا دیجیے. تو یہ دعائیں وضو کرتے وقت بتائی جاتی ہیں اور بڑی اچھی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے تو بس بیڑا پاری ہو جائے. تو لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ ان مواقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعائیں پڑھنا یا کہنا ثابت نہیں، سنت نہیں ہے یہ دعائیں. اس معنی میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کہ آپ نے ہاتھ دھوتے وقت یہ پڑھا اور چہرہ دھوتے وقت یہ پڑھا اور ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ پڑھا اور سر پر مسا کرتے وقت یہ پڑھا، یہ حضور سے ثابت نہیں. زیادہ سنت سمجھ کر نہیں مانگنی چاہیے. لیکن ویسے دعائیں مانگے تو دعائیں بڑی اچھی ہیں اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے مقامات پر ثابت ہے، یعنی دوسری جگہوں پر آپ نے یہ دعائیں مانگی ہیں. بڑی اچھی دعائیں ہیں اور مانگے تو بہت اچھا ہے، لیکن سنت نہ سمجھنا چاہیے. سنت جو ہے وضو کے وقت میں دعا کرنی وہ یہ ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور وضو کے ختم کرنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک واتوب الیک. یہ دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، لیکن جو میں نے بتایا یہ ثابت نہیں، لیکن پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. تو کرنا یہ چاہیے کہ وضو کے اندر جو دعائیں حضور سے ثابت ہیں ان کا تو خاص اہتمام کرے کہ وہ تو ضرور پڑھے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور وضو ختم کرنے کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ان کا تو خاص اہتمام کرے. اور اس کے علاوہ جو اور وضو جو آزاد ہو رہا ہے پھر وہ دعائیں بھی پڑھے. بہت اچھی دعائیں ہیں، یاد کر لینی چاہیے اور پڑھ لینی چاہیے. لیکن فرق رکھنا چاہیے ہمیشہ. جو چیز براہ راست نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ سنت ہے، اس کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے بنسبت ان چیزوں کے جو آپ سے ثابت نہیں، وہ بظاہر اچھی ہیں لیکن آپ سے ثابت نہیں، وہ دوسرے درجے کی ہیں. تو دونوں کو جمع کر لینا چاہیے وضو کے دوران. تو اب یہ کر رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران دعا جو فرمائی اس میں بھی گھر کی وسعت کی دعا مانگی، گھر کی وسعت کی دعا مانگی اور رزق میں برکت کی دعا مانگی. ذرا غور کرو، رزق کی کثرت کی دعا نہیں مانگی. یہ نہیں کہا کہ مجھے رزق بہت دیجیے، بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائی. یعنی گنتی کے اعتبار سے چاہے رزق میں کثرت نہ ہو، پیسے بہت زیادہ نہ ہو، مال و دولت زیادہ نہ ہو، لیکن برکت ہو. آج کی دنیا گنتی کی دنیا ہے. ہر چیز میں گنتی کی فکر ہے کہ گنتی میں میرا مال بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے. گنتی کے فکر میں ہے اور اس گنتی کے حساب میں ہر وقت آدمی گنتا رہتا ہے پیسے کتنے ہوئے. الذی جمع مالا وعددا، قرآن شریف میں جو فرمایا الذی جمع مالا وعددا، کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو مال جمع کرتا ہے ہر وقت گنتا رہتا ہے کتنے ہوئے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کر رہا ہے اور گن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اب 1000 کے لاکھ ہو گئے، لاکھ کے کروڑ ہو گئے، اس میں خوش ہے. لیکن یہ پتہ نہیں کہ گنتی سے کوئی راحت انسان کو نہیں پہنچتی. پیسہ بذات خود کوئی راحت کی چیز نہیں، بذات خود انسان کو آرام نہیں پہنچا سکتا. اگر پیسہ ہو پاس اور جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت نہ ہو تو وہ پیسہ جو ہے وہ بجائے راحت کا سبب بننے کے الٹا عذاب کا سبب بن جائے. اعوذ باللہ، اعوذ باللہ العلی العظیم. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا مواعظ میں کہ ایک شخص تھا، اس کا بڑے خزانے تھے، اس کے
سونے چاندی کے اور زمین میں دبے ہوئے اور کمرے بنے ہوئے، تو وہ ہر ہفتے اپنے اس خزانوں کا معائنہ کرنے جایا کرتا تھا. اس پہ ایک آدھ چوکیدار کو رکھا ہوا تھا اور تالے میں بھی اس قسم کے تھے کہ سوائے خود کے کوئی دوسرا کھول نہیں سکتا. تو معائنہ کرنے جاتا تھا، روز گنتا تھا جا کے، ہر ہفتے جا کے گنتا تھا کہ اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے. تو ایک دن جو گیا اندر تو وہ تالا ہی اس قسم کا تھا کہ کچھ پراسرار قسم کا تالا تھا جو اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا. اندر جو گیا دروازہ بند کیا تو تالا لگ گیا. اب باہر سے کھلتا نہیں. اب وہ 1000 کوشش کرتا ہے کسی طرح کھولنے کی، کھلتا نہیں. اب سارے خزانوں کے اندر بیٹھا ہے، سونا ہے اور چاندی ہے اور روپیہ اور پیسہ ہے. اس کے کمرے ہیں، زمین سے لے کر چھت تک سونا بھرا ہوا ہے، لیکن وہ نہ سونا اس کی بھوک مٹا سکتا ہے، نہ اس کی پیاس بجھا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کو باہر نکلنے کے لیے راستہ بھی فراہم نہیں کر سکتا. وہ سارا سونا سارا چاندی دھرا رہ گیا اور وہیں اسی خزانے کے اندر اس کی موت واقع ہوئی. تو یہ روپیہ پیسہ جو ہے یہ نہ انسان کی بھوک مٹا سکتا ہے براہ راست، نہ پیاس بجھا سکتا ہے، نہ بیماری کا علاج کر سکتا ہے، نہ کوئی اور راحت پہنچا سکتا ہے. یہ راحت پہنچانا تو کسی اور ہی کی عطا ہے. وہ اگر راحت پہنچانا چاہے تو 10 روپے میں پہنچا دے اور نہ پہنچانا چاہے تو 10 کروڑ میں نہ پہنچائے. کتنے بڑے بڑے امیر و کبیر ہیں، دولت مند ہیں، سرمایہ دار ہیں، خزانہ رکھنے والے ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی. رات کو بستر پر کروٹیں بدلتے ہیں، باوجود اس کے کہ خزانے موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہیں، کوٹیاں کھڑی ہیں، ملیں کھڑی ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی. رات کی نیند کی لذت سے محروم ہے. اور کتنے مزدور ہیں جو صبح سے لے کے شام تک انہوں نے بمشکل 50-60 روپے کمائے، لیکن خوب ڈٹ کے بھوک کے ساتھ روٹی کھائی اور رات کو بھرپور 7 گھنٹے کی نیند لے کر صبح کو تر و تازہ دم ہو کر اٹھتے. تو بتاؤ وہ 1,00,000 روپیہ زیادہ فائدہ مند ہے یا یہ 50 روپے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جس نے 50 روپے نے فائدہ تو پہنچا دیا، راحت تو دے دی، آرام کو بخش دیا، اور اس 1,00,000 روپے میں جس سے کروٹیں بدل رہا ہے آدمی تو چاہتی کچھ نہیں. تو جو چیز مانگنے کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پیسے کی زیادتی نہیں، پیسے کی برکت. اور آج یہی تصور ہے جو کھو گیا ہے ہمارے دلوں سے. اس فکر میں ہے کہ پیسے بڑھ جائیں کسی طرح، ادھر سے ادھر سے، حلال سے حرام سے، جائز سے ناجائز سے، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، کسی طرح پیسے بڑھ جائیں. لیکن وہ پیسے بڑھنے کے بعد خوب خوش ہے کہ کسی سے رشوت لے کر 1,000 روپے لے لیے رشوت اور گھر آ گئے تو معلوم ہوا 1,000 روپے زیادہ آ گئے. لیکن گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ فلاں بچہ بیمار ہے، اس کے ٹیسٹ میں ہی 1,000 روپے خرچ ہو گئے. تو وہ 1,000 روپیہ تو ملا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایک بیچارہ حلال روزی کمانے والا ہے، 100 روپے کما کے لایا، لیکن اس کا ایک ایک روپیہ اس کی جان کو لگا، اس کا ایک ایک روپیہ اس کو راحت پہنچانے کا سبب بنا. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی مصیبتوں سے بچا لیا. تو مانگنے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے رزق میں برکت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرماتے ہیں. جب یہ برکت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت مل جاتی ہے، تو یاد رکھو کہ روکھی سوکھی روٹی میں بھی مل جاتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ عیش عطا فرما دیتے ہیں زندگی کا. اور نہیں ملتی تو کروڑوں میں نہیں ملتی. نہ جانے میں کتنے آنکھوں سے دیکھیں، کیونکہ لوگ جو ہیں اپنے حالات آ کے بتاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ کس کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. میں آپ سے یقین سے کہتا ہوں کہ بعض ایسے لوگ جن کے ظاہری حالات کو دیکھ کر لوگ رشک کریں کہ ان کی دولت ہے، کیا ان کے کوٹھی بنگلے ہیں، کیا ان کے نوکر چاکر ہیں، کیسی ان کی گاڑیاں ہیں، کیسی ان کی کاریں ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ
رش کریں، لیکن جب اندر کی زندگی کا حال وہ آ کر بتاتے ہیں اور اپنی بے چینیوں کا، بے تابیوں کا حال آ کر بتاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظاہر سارا جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ہیٹ ہے ان مصیبتوں کے آگے جن کے شکار ہیں بیچارے. ایسے ایسے لوگ آ کے دکھڑے روتے ہیں جو اب کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا مال و دولت رکھنے والا آدمی ایسا پریشان ہوگا، اتنی مصیبت میں ہوگا، تصور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہے، اور ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بندے کہ جناب تھوڑا کماتے ہیں لیکن جناب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے راحت عطا فرمائی ہوئی ہے. تو یہ نقطہ اگر کسی طرح ہمارے آپ کے دل میں بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ بٹھا دے کہ میاں یہ گنتی کوئی چیز نہیں، چیز تو وہ ہے کہ برکت اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں برکت عطا فرما دے. تو حضور نے یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ میرا رزق اضافہ کر دیجئے، رزق زیادہ دیجئے. یہ فرمایا کہ اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. وہ ان کی عطا ہے، وہ وہیں سے ملتی ہے. اور کتنا کما لو، کتنا بھی کما لو، کمانے کے لیے اللہ نے راستے کھول رکھے ہیں، کتنا کما لو، لیکن اگر ان کی طرف سے برکت نہیں ہے سب بیکار ہے. اور اگر ان کی طرف سے برکت ہے تو تھوڑی چیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ راحت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دیجئے، میرے گھر میں کشادگی عطا فرما دیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کیا دعائیں سکھا دی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. انسان تصور بھی کرے، کتنی اپنی حاجتوں کا، دنیا آخرت کی ساری حاجتوں کا تصور کرے، کیا کیا مجھے دنیا میں درکار ہے، کتنا ہی تصور کر لے، وہ نہیں مانگ سکتا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگنا بتا گئے. یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ گھر کی کشادگی وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ دنیا کی چیزوں میں جو حاصل کرنے کی ہے اور انسان کی سعادت کا حصہ ہے. دوسری چیز فرمائی نیک پڑوسی. یہ بھی اسی بات چل رہا تھا پڑوس کا، تو اسی کے مناسبت سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ کسی کو نیک پڑوسی مل جائے تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے. آج کے دور میں لوگوں نے اس نعمت کو بھلا دیا، پڑوس کا تصور ہی نہیں رہا. کوٹھی بنگلوں میں، کوٹھی بنگلے والوں میں پڑوس کا تصور نہیں رہا. سارا سال سے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ دائیں کون رہ رہا ہے بائیں کون رہ رہا ہے. لیکن جیسا پیچھے گزرا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑوس جو ہے یہ اس کے حقوق اتنے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے اتنا اس کی تاکید فرماتے رہے کہ کیا سوال ہو رہا تھا کہ شاید اس کو وارث ہی بنا دے. اتنا اس کی اہمیت ہے پڑوس کی. تو فرمایا کہ نیک پڑوسی اگر مل جائے تو یہ بڑی دولت ہے. تو جب کہیں مکان تلاش کرو تو اس میں جہاں اور چیزیں دیکھو وہاں یہ بھی دیکھو کہ پڑوس کیسا ہے. آیا اچھے لوگوں کا ہے، شریف لوگوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہے، تو یہ سمجھو کہ یہ نعمت ہے. اس لیے کہ پڑوس سے ہر وقت صبح شام واسطہ پڑتا ہے اور اس کی صحبت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے. جیسا پڑوس ہوگا ویسی صحبت ہوگی، اور صحبت کا انسان کی زندگی پر انتہائی اثر پڑتا ہے. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت برا بناتی ہے. اس واسطے جار صالح فرمایا کہ بڑی عظیم نعمت ہے. ایک بزرگ گزرے محدثین میں سے ہیں، یعنی حدیث کی روایت میں، حدیث کے راویوں میں ان کا نام آتا ہے. ان کا نام ہے ابو حمزہ، ان کی کنیت ہے، اور ان کو سکری یا سکری کہتے ہیں. ابو حمزہ سکری، اور بعض کہتے ہیں سکری. شکر کہتے ہیں عربی میں نشے کو، اور شکر کہتے ہیں چینی کو، مٹھاس. تو
کہتے ہیں ان کا نام ابو حمزہ سکری اس لیے تھا کہ سکری کہتے ہیں نشے والا، تو اس لیے نام رکھا تھا ان کا کہ ان کی باتوں میں اتنی کشش تھی کہ جب یہ باتیں کرتے تھے لوگوں سے تو باتیں کرنے میں ایسا لگتا ہے جیسے آدمی کو نشہ آ گیا. مطلب یہ کہ ان کی باتیں اتنی لذیذ ہوتی تھی اور اتنی عمدہ ہوتی تھی کہ انسان جیسے نشے میں آ گیا. اور سکری اگر کہا جائے تو کہتے سکری اس لیے کہتے تھے کہ ان کی باتیں اتنی میٹھی ہوتی تھی جیسے چینی، باتوں میں حلاوت تھی، شیرینی تھی، اس واسطے ان کو سکری یا سکری کہتے تھے. تو یہ جس محلے میں رہتے تھے تو وہ مکان جو تھا، وہ جس مکان میں رہتے تھے تو ان کو کچھ پیسوں کی ضرورت پیش آئی. تو ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو جو جس مکان میں رہتے تھے اس کا ارادہ کیا کہ اس کو بیچ دیں. بڑا مکان تھا، اس کو بیچ کے دوسرے مکان کے اندر منتقل ہو جائیں جو کم قیمت کا، تو اس سے پیسے کچھ بچ جائیں گے تو اپنے ضروریات پوری ہو جائیں گی. اس خیال سے انہوں نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کر لیا. اور مکان بیچ کر اور جو آدمی جو خریدار تھا اسے سودا ہو گیا پورا. بس اب ایک آدھ دن میں یہ یہاں سے منتقل ہو کے دوسرے مکان میں چلے جاتے. پڑوسیوں کو پتا لگا کہ ابو حمزہ سکری جو ہیں وہ ہمارا محلہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں. تو سارے پڑوسی مل کر وفد بنا کر پہنچے ابو حمزہ کے پاس اور جا کر کہا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمارا محلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہماری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ آپ خدا کے لیے ہمارا محلہ نہ چھوڑیے، اور جتنے پیسے آپ کو وہ خریدار اس مکان کے دے رہا ہے ہم سب مل کر اتنے پیسے آپ کو دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ کا پڑوس اور آپ کا یہاں سے آپ کا پڑوس جو ہے یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ آپ چھوڑ کے جائیں. اس واسطے کہ آپ کے پڑوس کی بدولت ہمیں بڑی نعمتیں میسر ہیں اور ایسا آدمی کا پڑوس ملنا مشکل ہے. تو کوئی نیک پڑوسی مل جائے، خوش اخلاق مل جائے، اللہ والا مل جائے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی خوش نصیبیوں میں سے خوش نصیبی یہ ہے کہ صالح پڑوسی، نیک پڑوسی انسان کو میسر آ جائے. تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ المرکب الحنی، خوشگوار سواری. یعنی سواری اگر اچھی مل جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور خوش نصیبی ہے. خوشگوار کے معنی ہے جس میں آدمی آرام سے سفر کر سکے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور خوش نصیبیوں میں سے. ایک حدیث میں اس کے برعکس دوسرے طریقے سے بات ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ دنیا میں نحوست 3 چیزوں میں ہے. یعنی یہ تو فرمایا کہ خوش نصیبی 3 ہے، تو وہاں فرمایا دنیا کی 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں نحوست ہے. یعنی اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی. وہ کیا ہے؟ ایک فرمایا کہ گھر، اور دوسرا فرمایا سواری، اور تیسرا فرمایا عورت. کیا مانا کہ یہ ایسی چیز، ویسے تو جو ہے نا یہ جو بدشگونی ہوتی ہے اس کو تو اسلام نے منع کیا ہے. کسی چیز سے بدشگونی لینا یہ کوئی صحیح بات نہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا. یہ سوچا کہ صاحب میری فلاں چیز کی وجہ سے مجھے آفتیں آ رہی ہیں یا مصیبتیں آ رہی ہیں یا بیماریاں آ رہی ہیں، یہ بدشگونی لینا کہ میرے گھر میں بدشگونی ہے، میرے بیوی میں بدشگونی ہے، میرے سواری میں بدشگونی ہے، یہ سب منع ہے حدیث کی روح سے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. کیونکہ نحوست کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مستقل آدمی مشکلات کا شکار رہے. تو اگر فرض کرو کہ گھر مل گیا خراب، تو اب وہ گھر ایسی چیز تو ہے نہیں کہ روزانہ صبح شام بدلے آدمی، اس میں تو ایک عرصے دراز تک رہنا پڑے گا. تو جب تک وہ برا گھر ہے اس وقت تک اس کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، جان کو آ جائے گا وہ جتنے دن تک بھی رہے گا. تو
تو اس لحاظ سے بدشگونی ہے. اسی طرح فرمایا سواری اگر خراب مل گئی تو وہ فرمایا کہ وہ بھی جان کو آ جاتی ہے. یعنی وہ بھی ایسی ہے کہ روز روز آدمی بدل نہیں سکتا. بیٹھ اگر غلط سواری مل گئی تو روز جان کھائے گی. اب آج کل دیکھ لو یہ لوگوں کے پاس گاڑیاں واڑیاں ہوتی ہیں اور خراب ہو گئی, خراب قسم کی ہے, تو آدمی جانا کہیں چاہ رہا ہے تو اب وہ پریشان کر رہی ہے, راستے میں رک گئی, کہیں دھکے لگا رہے ہیں کہیں. یہ سب پریشانیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں اگر سواری خراب مل جائے. ہمارے یہاں ہمارے ایک پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے, ان کی ایک گاڑی تھی. ان کے بارے میں سارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر شام کو 5 بجے ان کو نکلنا ہوتا تھا تو صبح 9 بجے سے وہ اپنے گاڑی پہ لگے ہوتے تھے. تو صبح 9 بجے سے وہ کبھی اوپر لیٹے ہیں, کبھی نیچے لیٹے ہیں, کبھی اس کے دائیں کبھی بائیں, اور وہ اس کی مرمت میں لگے رہتے تھے. شام کو 5 بجے جانا ہے, صبح سے مصروف. تو اگر خراب سواری مل جائے تو وہ انسان کے لیے ایک عذاب ہے, ایک مصیبت ہے, اور اس کے لیے انسان کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے کہ پیدل چلا جائے تو اچھا, بڑی سمجھ کے اس تکلیف کو برداشت کرے. اس لیے فرمایا کہ یہ نحوست ہے. اس میں نحوست ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی تکلیف مستقل ہے, لہذا اگر اس سے بدل ہو تو اللہ توفیق دے تو اس کو بدل ڈالو. اور تیسری چیز فرمائی عورت, بیوی. شوہر کو بیوی خراب مل جائے, بیوی کو شوہر خراب مل جائے, زندگی بھر کا عذاب. اگر اچھی بیوی مل جائے اور شوہر کو اچھی بیوی مل جائے, بیوی کو اچھا شوہر مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, دنیا کی جنت ہے. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو فرمایا کرتے تھے, اور خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہو اور نیک. دنیا کی جنت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ہو اور نیک. تو مطلب یہ کہ دونوں کی طبیعتیں ملی ہوئی ہو اور نیک ہو تو یہ دنیا کی جنت ہے. لیکن اگر اس کے برعکس ہو تو زندگی بھر کا عذاب ہے, روز صبح شام کی جھک جھک ہے اور کوئی راحت نہیں, ایک ہر وقت ایک مصیبت ہے. تو حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں نحوست ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے شر سے پناہ مانگو کہ اللہ ان کے شر سے محفوظ رکھے, اور اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ گھر دیجئے تو راحت کا عطا فرمائیے, سواری دیجئے تو راحت کی عطا فرمائیے, اور زندگی کا ساتھی دیجئے تو راحت کا عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو کیونکہ یہ نحوست ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ سعادت ہے کہ یہ 3 چیزیں اگر انسان کو صحیح ہو میسر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جو سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتے ہیں کہ کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من جار السوء فی دار المقام فإن جار البادیۃ یتحول. فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے, برے پڑوسی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں فی دار المقام, ایسی جگہ جہاں مجھے کافی عرصے رہنا ہو, وہاں مجھے بڑا پڑوسی نہ ملے. فإن جار البادیۃ یتحول, اس راستے کے جنگل کا جو پڑوسی ہے یعنی راستے میں سفر میں کہیں ساتھ ہو گیا وہ تو تھوڑی دیر کا ہے پھر چلا جائے گا, لیکن پناہ مانگتا ہوں اس پڑوسی سے جس کے ساتھ مستقل رہنا ہو. تو اس کی پناہ مانگتے تھے. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی پناہ مانگنے کی چیز ہے, برے پڑوسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان فلانۃ تقوم اللیل وتصوم النہار وتفعل وتصدق وتؤذی جیرانہا بلسانہا
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر فیہا ہی من اہل النار قالوا وفلانۃ تصلی المکتوبہ وتصدق باسوار ولا تؤذی احدا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی من اہل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ دو عورتیں ہیں، ایک عورت ایسی ہے کہ رات بھر تہجد پڑھتی ہے، تقوم اللیل، رات میں اللہ کے لیے کھڑی ہوتی ہے، عبادت کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، وتصوم النہار، اور دن میں روزہ رکھتی ہے. رات میں تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے. وتفعل وتصدق، اور بہت سے نیک عمل کرتی ہے. خدا نے کیا کچھ نیک عمل کا ذکر ہوگا؟ تفعل، تلاوت کرتی ہو، تسبیح کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہو، بہت کچھ کرتی ہے، اور صدقہ بھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیسے بھی خرچ کرتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. رات میں عبادت کر رہی ہے، دن میں روزہ رکھ رہی ہے، صدقات خیرات کر رہی ہے، تلاوت تسبیح کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ ہر وقت لڑائی، اور پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے. تو اس عورت کا کیا حکم ہے؟ حضور سے پوچھا کہ اس عورت کا کیا حکم ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں. ہی من اہل النار، یہ جہنمی ہے، العیاذ باللہ، یہ جہنم والوں میں سے ہے. اندازہ لگائیے، رات کو تہجد پڑھ رہی ہے، دن میں روزہ رکھ رہی ہے، اور تلاوت اور تسبیح اور ذکر اور فکر اور صدقہ اور خیرات، لیکن حضور نے فرمایا کہ جہنمی ہے، کیونکہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچا رہی ہے. ایک دوسری عورت کے بارے میں پوچھا، کیا رسول اللہ ایک اور عورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیچاری فرض نماز پڑھتی ہے، نفلی نہیں پڑھتی، مطلب تہجد وغیرہ کی پابند نہیں ہے، بس فرائض پر اتباع کرتی ہے، فرض نماز پڑھتی ہے. وتصدق باسوار، اور صدقہ بھی کبھی کرنے کی نوبت آتی ہے تو کچھ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیے، مطلب کوئی لمبا چوڑا صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی، معمولی پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے جب کبھی موقع ملتا ہے، لیکن کوئی بہت زیادہ صدقہ خیرات کا تو ہم نہیں کرتی. لیکن ولا تؤذی احدا، لیکن کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی. فرض پڑتی ہے اور صدقے کے موقع ہوا تھوڑا بہت صدقہ بھی کر دیا، لیکن تکلیف کسی کو نہیں پہنچاتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنت والوں میں سے، وہ عورت جنتی. آپ ذرا مقابلہ کیجئے، اور یہی حدیث کا مقصد ہے کہ مقابلہ کر کے دیکھو کہ ایک عورت ہے جو عبادت اتنی کر رہی، نفلی عبادتیں کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر فکر میں لگی ہوئی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اشراق پڑھتی ہے، چاش پڑھتی ہے، خدا نے کیا کچھ کرتی ہے، اور صدقہ خیرات بہت کرتی ہے، لیکن زبان میں ڈنک ہے. جب کسی کے بعد سے بات کرے گی ڈنک مارے گی، اور اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے گی. تو حضور نے اس کو اہل جہنم میں قرار دیا. کیوں؟ اس واسطے کہ تہجد، اشراق، چاش اور یہ تسبیحات وغیرہ سب نفلی عبادتیں ہیں. نفلی عبادتیں کیا مانا؟ کہ اگر کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن دوسرے کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچانا یہ حرام قطعی ہے، حرام قطعی. اور دوسرے کو اپنی زبان کی تکلیف سے بچانا فرض ہے، فرض عین ہے.
زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکالنا جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے، کوئی ایسا انداز اختیار کرنا جس سے دوسرے کی دل شکنی ہو جائے، یہ ہے خطرناک۔ اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، بڑے ڈرنے کی حدیث ہے، کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی چیز سب سے زیادہ انسان کی زبان ہے۔ انسان کی زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں اوندھے منہ گرے گا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ تو یہ بات ارشاد فرما کر دوسری بیچاری عورت کا ذکر کیا کہ وہ کچھ نفلی عبادت زیادہ نہیں کرتی، لیکن فرائض اپنے بجا لاتی ہے، وقت پر فرائض ادا کرتی ہے، اور تھوڑی بہت نفلی صدقہ بھی کر دیا، لیکن تکلیف کسی کو نہیں پہنچاتی، مرن جان و مرن، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ حضور نے فرمایا وہ اہل جنت میں۔ تو اس سے بتلانا یہ منظور ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالی نفلی عبادتوں کو بڑے پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے جتنی نفلی عبادتیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن نفلی عبادتوں کے اوپر بھروسہ کر کے صریح گناہ کا ارتکاب کرنا، یا یہ سمجھتے کہ میں تو بڑا نفلی عبادتیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لہذا میں تو بڑا عابد زاہد ہوں، اور مخلوق کو حقیر سمجھنا، اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھنا، ان کے ساتھ حقارت کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جس سے ان کے دل شکنی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند۔ اور اس کے نتیجے میں یہ نفلی عبادتیں انسان کو ان گناہوں کے عذاب سے نہیں بچا سکتی جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اللہ کے بندوں کے حق سے، اللہ کے بندوں کے حق سے۔ بڑا ڈرنے کی بات، بڑے ڈرنے کا مقام ہے، بڑے ڈرنے کا مقام ہے کہ ساری رات کی عبادت جاگ کے کر رہی ہے، جن کو روزہ رکھ رہی ہے اور نفلی عبادتوں میں ہے، لیکن پھر بھی جہنم علیہ باللہ، اس لیے کہ بندوں کا حق پامال کیا، بندوں کا دل توڑا، بندوں کے دل شکنی کی۔ یہ اللہ بچائے، جو حضور نے فرمایا کہ توزی بلسانی، زبان سے تکلیف پہنچاتی۔ تو بعض طبیعتیں ہوتی ہیں، دیکھو بعض لوگوں کی، کہ جب کسی سے بات کریں گے کوئی نہ کوئی ٹیڑھی بات کریں گے، جب کسی سے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیں گے، کوئی شکایت کر دیں گے، گلا شکوہ شروع کر دیں گے، کوئی ایسا کلمہ ایسا انداز اختیار کر لیں گے جس سے کہ دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ طبیعت بعض لوگوں کی ہوتی ہے، اللہ باللہ۔ تو یہ خطرناک معاملہ ہے، جن کو ہو یہ عادت اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور اپنے عاقبت کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کی فکر کریں۔ تو جب کسی سے ملیں گے تو ایک آدھ احساس جڑ دیں گے، اور جب کسی ملیں گے طبیعت میں دماغ میں تنقید کا، اعتراض کا، تانا زنی کا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ میرے والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے ایک استاد کا ذکر فرماتے تھے، ہمارے حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ سے، دارالعلوم دیوبند سے مفتی اعظم تھے، اور میرے والد کے استاد تھے فتوے میں بھی اور ہر چیز میں۔ تو عجیب، ہمارے دارالعلوم دیوبند میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے جنہوں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفتی اعظم جن کا سارے ملک میں ڈنکا بجا ہوا، ان کے علم کا، ان کے فقہ کا، اور حالت یہ تھی کہ صبح کو جب نکلتے نا مدرسے جانے کے لیے تو آس پاس محلے میں جو بیوائیں عورتیں رہتی تھیں ان کے گھر جاتے کہ بی بی اگر تمہیں کچھ سودا منگانا ہو تو بتا دو۔ اب وہ ایک بیوی نے کہا کہ جی میرے لیے آلو لے آئیے گا، کسی نے کہا میرے لیے دھنیا لے آئیے گا، کسی نے کہا میرے دال لے آئیے گا،
وہ جو محلے کی بیوائیں ان سب کے جناب وہ کر کے اور گئے بازار سے جا کے خریدا اور خرید کے اس کی پوٹلی بنائی اور گھر گھر تقسیم کرتے پھر رہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا کہ گھر میں گئے, جی مولوی صاحب میں نے تو آپ سے ٹماٹر کہے تھے, آپ آلو لے آئے, اب میں نے تو اتنا منگایا تھا, آپ نے اتنا لیا ہے. اچھا بیوی کوئی بات نہیں, میں ابھی جاتا ہوں اور دوبارہ بدل کے لے آؤں گا. جا کے پھر بازار کے جا رہے ہیں اور وہ بدل کے پھر دوبارہ پہنچا رہے ہیں. یہ عام معمول تھا روز کا. مدرسے جانے سے پہلے دارالاسلام میں مفتی اعظم بن کے بیٹھنے سے پہلے اپنے گھر اپنے محلے کی بیواؤں کی یہ خدمت کر کے پھر جا کر تو منہ پہ یہ کہنے کا یہ نہیں کہا جاتا تھا یار بھائی غلط کہہ رہے ہو, ایسا نہیں. یہ کبھی زندگی بھر یہ کہنے کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچارے کی دل چکنی ہو جائے, دل ٹوٹ جائے. تو کیا کرتے تھے؟ اب غلط کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے. کوئی بات آدمی غلط کہہ رہا ہے, اچھا گویا شاید آپ کا مطلب یہ ہو, اس کی خود ایک تعویل بنا لی کہ شاید آپ کا مطلب گویا آپ کا مطلب یہ ہے, آپ کا مطلب یہ ہو. تو اس طرح کر کے اس کی بات بنا دیتے بجائے اس کے کہ اس کے منہ پر کہتے ہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے. اس سے ہمیشہ پرہیز کیا. ساری زندگی کسی کو اس طرح برملا اس طرح نہیں کہا. جب کبھی ضرورت پیش آئی تو کوئی نہ کوئی ایسا عنوان اختیار کر لیا کہ جس سے اس سننے والے کی دل چکنی نہ ہو. یہ انداز تھا. اللہ اکبر. مفتی اعظم جن کے فتوے کے اوپر سارا ہندوستان کے علماء سر تسلیم خم کر رہے ہیں, سر جھکا رہے ہیں. جب مفتی عبدالرحمان صاحب رہے ہیں, آج ان کا فتاوا جو ہے 10 اتنی موٹی موٹی جلدوں میں چھائے ہوئے تب بھی مکمل نہیں, اتنے فتوے لکھے اور ساری دنیا کو سیراب کیا اپنے فتووں سے. لیکن حال یہ ہے, سادگی کا عالم یہ ہے, کوئی دیکھ کے پہچان بھی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا عالم ہوگا. اور بازار میں جا کے بیواؤں کے وہ چیزیں خرید رہے ہیں. تو بات کاٹنے کا اور دوسرے کی بات کو رد کرنے کے بجائے ایسا عنوان اختیار کرے جس سے اس کی دل چکنی نہ ہو. یہ معمول تھا ساری عمر کا. اللہ. تو بھائی یہ بات بڑی کانٹے کی بات ہے کہ آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ میرے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. یہ حضور تعریف کی ہے, مسلمان کی تعریف یہ فرمائی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. اللہ اکبر. ہمارے والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم شعر پڑھا کرتے تھے کہ تمام عمر اسی اہتمام میں گزری, تمام عمر اسی اہتمام میں گزری کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, کہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہی سارے آداب معاشرت کا خلاصہ ہے. اللہ. آگے حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے, طویل حدیث ہے. اللہ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کا واقعہ سنا رہی ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. باریاں مقرر تھی نا ازواج مطہرات کی, کوئی کسی دن کسی ایک زوجہ مطہرہ کے پاس ہوتے تھے, کسی دن دوسرے کے پاس. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس روز میری باری تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. اب اندازہ لگائیے کہ یوں تو ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کی کچھ خدمت کرے, اس کو جس سے محبت ہو اس کو کھانا کھلائے وغیرہ وغیرہ. اب صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت کرتی تھی
ایسی تو دنیا میں کوئی بیوی کر ہی نہیں سکتی. تو خواہش یہ ہوئی ہوگی کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں میرے گھر تشریف لا رہے ہیں تو کوئی کھانا اچھا بنا لوں. تو اب اچھا کیا بنا لے؟ جو کچھ آتا تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو جاتا تھا. کہتے گھر میں کچھ جو پڑے ہوئے جو، تو میں نے جو کو پیسا چکی میں اور پیس کر اس کا آٹا بنایا. جو کا آٹا بنا کر ایک اس کی روٹی بنائی. ایک روٹی جو کے آٹے کی روٹی بنائی. اور خیال یہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. تو آپ جب تشریف لائے گھر میں تو سردی کا موسم تھا، تو آپ کو سردی لگ رہی تھی. تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ایسا مجھے کچھ سردی محسوس ہو رہی ہے، گرماہٹ کی ضرورت ہے. تو میں نے ان کے لیے گرماہٹ کا کچھ انتظام کیا، یہاں تک کہ وہ جو آپ کو ذرا گرمی پہنچی تو اس گرمی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی. میں اس انتظار میں تھی کہ یہ آپ ذرا بیدار ہوں تو جو میں نے روٹی پکائی ہے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو مگر آپ سو رہے تھے، آنکھ لگ گئی تھی تو اٹھنا بھی گوارا نہیں تھا. اتنے میں دیکھا کہ وہ جو میں نے روٹی پکائی تھی، اب سارا دن بیچاری نے جو کو چکی میں پیسا، پھر اس کا آٹا بنایا، پھر روٹی پکائی. تو وہ جو پکائی تھی تو گھر کے پڑوس میں ایک کسی کی بکری وہاں آ گئی پڑوس کے گھر میں سے، اور بکری جو آ کے وہ روٹی اٹھا کے لے گئی. آپ کہتے میں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں روٹی اٹھا کے لے جا رہی ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اٹھ جائیں تو اس کو روک بھی نہیں سکتی. یہاں تک کہ وہ گھر سے باہر نکل گئی، لے گئی اور بھاگ. کہنے کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ کوئی حد حساب نہیں. یہاں تک کہ جب وہ روٹی لے کے چلی گئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اور جب آپ بیدار ہوئے تو میں بھاگی دروازے کی طرف کہ دیکھوں شاید کہیں نظر آ جائے، مگر وہ کہیں ملی نہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اسے گھبراہٹ میں آگے جا رہی ہو؟ تو میں نے قصہ سنایا کہ رسول اللہ اس طرح میں نے سے روٹی پکائی تھی اور وہ لے کے بھاگ گئی، تو اس واسطے بڑا صدمہ ہو رہا ہے مجھے. تو آپ اور یہ کچھ ذہن میں آیا ہوگا کہ پڑوسی نے اس طرح بے محاذ چھوڑ رکھا ہے بکری کو کہ وہ آ کے پڑوسیوں کا آٹا کھا جائے، روٹی کھا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے جتنا تمہیں مل جائے، اگر اس کا بچا کچا اگر بکری جو ہے وہ کچھ کھا پی کے تو تھوڑا بہت 2-4 ٹکڑے چھوڑ چھاڑ گئی ہو تو وہ لے آؤ، اور باقی جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو، اور اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف مت دینا. اس بکری کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو برا بھلا مت کہنا کہ دیکھو تمہاری بکری آئی تھی اور وہ کھا گئی اور میرا نقصان کر گئی. یہ اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین یہ فرمائی کہ اپنے پڑوسی کو برا بھلا مت کہنا، اس واسطے کہ یہ اس پڑوسی کا شاید اتنا زیادہ قصور نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو بھائی ایک دن کی روٹی تمہاری چلی گئی، لیکن پڑوسی کے ساتھ تو عمر بھر کا نباہ کرنا ہے. تو اس کے ساتھ زیادتی کرو گی یا اس کے ساتھ لڑائی مول لو گی تو اس سے ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہوں گے. تو اس واسطے ان تعلقات زیادہ قیمتی ہیں بنسبت اس روٹی. آج ہم لوگ اگر یہاں بیٹھ کے تصور کریں تو اس روٹی کی قدر و قیمت پہچان نہیں سکتے جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوگی اس دور میں. اس واسطے کہ اللہ نے ریل پیل کر رکھی ہے، روٹی کی کوئی قدر و قیمت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے کہ ایک روٹی چلی گئی یا ایک روٹی آ گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں یہ حال ہو کہ بھائی تھوڑا سا جو پڑا ہوا تھا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل سے کسی نے تیار کیا تھا اور وہی چلی گئی، لیکن اس کے باوجود
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کو اس کی وجہ سے تکلیف مت دینا. اللہ آگے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو. جس کا پڑوسی اس کی تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. مطلب جنت کے داخلے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے اپنی ذات سے. اللہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظفوا افنیتکم, تمہارے گھر کے سامنے جو جگہ ہے نا اس کو صاف کیا کرو. نظفوا افنیتکم یعنی اپنے گھر کے سامنے جو آس پاس جگہ ہے اس کو صاف کر کے رکھو. یہ نہیں کہ اس میں کوڑا کرکٹ کے انبار لگا رکھے ہیں تم نے اور اس کے نتیجے میں آنے جانے والوں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے اور جو پڑوسی ہے اس کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ جھاڑو دی اور دوسری کی طرف پھینک دیا. تو یہ ہے بوائق الجار, کہتے ہیں کہ جس کا پڑوسی اس کے اس بوائق سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو نظفوا افنیتکم, اپنے آس پاس اگر ہر انسان اس بات پر عمل کر لے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر جی کہ ہر انسان اپنے آس پاس کا جو ہے علاقہ وہ صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے تو یہ سارے بلدیہ کا کام جو ہے ہر ایک انسان کر لے تو بلدیہ کے اتنے بڑے انتظام کی شاید ضرورت بھی نہ رہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے اوپر ہی ذمہ داری لگائے. تمہاری ذمہ داری ہے اپنے گھر کے آس پاس کو صاف رکھنا, صاف ستھرا رکھنا. اب یہ ارشاد کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی جو ہے یہ کہیں یہ دنیا داری کی بات ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. وہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے لوگ قصہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد دہلی کے پاس ایک انگریز تھا, وہ مسلمان ہو گیا. تو اللہ نے مسلمان ہونے کی توفیق دی تو وہاں آیا کرتا تھا مسجد میں. تو مسجد میں آتا تو وہاں دیکھا وضو کرنے کی ضرورت پیش آتی, دیکھا تو نالیاں جو ہیں وضو کی وہ بہت گندی ہے, کہیں چائے جم رہی ہے, کہیں لوگوں نے اپنا ناک کی ریزش ڈالی ہوئی ہے, کہیں تھوک رہا ہے, کوئی بلغم پڑا ہوا ہے, بہت گندگی. تو کچھ دن بیچارہ دیکھتا رہا. اس کے بعد اس نے ایک دن سوچا کہ یہ کوئی اور نہیں کرتا تو لاؤ میں ہی صاف کر دوں. تو وہ نالی کو جھاڑو لے کے اس نے اس ہال کے آس پاس کی جو نالیاں تھی تو اس نے اس کو پانی ڈال کے دھویا اور صاف کرا. تو کسی نے دیکھا کہ یہ انگریز یہ کام کر رہا ہے تو ایک صاحب آئے تو آ کے کہنے لگے دیکھو یہ انگریز مسلمان تو ہو گیا مگر ابھی انگریزیت کی خوبو نہیں گئی اس کے دماغ سے, انگریزیت کی خوبو اس کے دماغ سے نہیں گئی. مطلب یہ کہ یہ صفائی ستھرائی جو ہے یہ انگریزیت کی خوبو ہے, اس کا اعوذ باللہ دین سے تعلق نہیں. اعوذ باللہ العلی العظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے نظفوا افنیتکم, اپنے گھر کے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھو. یہ بھی پڑوس کے حقوق میں داخل ہے کہ تم اپنے گندگی کے ذریعے پڑوس والوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کرو. اور فرمایا اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو سکتا. آگے ایک اور حدیث ہے, حضرت عمرو بن معاذ اشہلی اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نساء المؤمنات
لا تحقرن امرأۃ منکن لجارتها ولو قراع شاۃ محرق. یہ خود ایک صحابیہ ہیں اور ان کے ذریعے آپ نے تمام مسلمان عورتوں کو یہ پیغام دیا. کیا فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں، تم میں سے کوئی عورت اپنی کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، اپنی کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے اور اس کے کسی ہدیے کو حقیر نہ سمجھے. اگر کوئی محبت سے ہدیہ بھیج رہی ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھے. ولو قراع شاۃ محرق، چاہے ایک بکری کا جلا ہوا پایا ہی کیوں نہ ہو. بکری کا جلا ہوا پایا ہی اگر اس نے بھیج دیا ہدیے میں تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھے. یہ نہ کہو کہ کیا بھیج دیا، ارے اس چیز کو مت دیکھو کیا بھیجا، وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اصل چیز ہے وہ محبت اور وہ خلوص جس کے ساتھ اس نے بھیجا ہے. لہذا اس کو حقیر نہ سمجھو بلکہ اس کی قدر پہچانو اور قدر پہچان کر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. لا الہ الا اللہ. آخر میں ایک حدیث ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ کنت عند عبداللہ ابن عمرو وغلامہ یسلک شاۃ. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عمرو کے خاص شاگرد ہیں. تو کہتے ہیں میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ان کا غلام جو ہے ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا. بکری ذبح کی تھی اور اس کا کھال اتار رہا تھا. تو اس سے حضرت عبداللہ بن عمرو نے خطاب کرتے ہوئے کھال اتارتے ہوئے یہ فرمایا کہ بھائی اے لڑکے، جب تم یہ کھال اتار چکو تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو دینا. سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیجنا. تو ایک صاحب بیٹھے سن رہے تھے تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا یہودی اصلحک اللہ. حضرت عبداللہ بن عمرو سے کہا کہ یہودی کو بھیج دینا، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے. مطلب ہے کہ ایک یہودی جو خدا کا دشمن ہے اس کو آپ ہدیہ بھیج رہے ہیں گوشت کا، یہ تو آپ کی عمل جو ہے قابل اصلاح ہے. اصلحک اللہ. تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالجار. میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے لیے وصیت فرماتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ شاید آپ اس کو ہمارا وارث بنا دیں گے. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی جو تعلیم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی اس کا تعلق ایمان اور کفر سے بھی نہیں ہے. اگر پڑوسی کافر بھی ہے تب بھی بحیثیت پڑوسی کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس کی کفر سے نفرت کرو، اس کے فسق و فجور سے نفرت کرو، لیکن اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہی حسن سلوک تو ہے جو بالآخر دعوت کا ذریعہ بنتا ہے. ارے کافر صحیح، لیکن اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا معاملہ کرو گے تو تمہارے اس سلوک کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دے. اور قرون اولیٰ میں جو اسلام پھیلا وہ در حقیقت اسی خوش اخلاقی سے پھیلا، اسی حسن سلوک سے پھیلا. لہذا یہ نہ سمجھو کہ کافر اگر ہے تو وہ بد سلوکی کا حقدار ہے ہر حالت میں. اس کے ساتھ اس سے سلوک کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان ڈال دے. نہ بھی ڈالے تو بہرحال تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کی بدعمالیوں سے نفرت کرو، اس کے قریب مت پھٹکو، لیکن جہاں تک اس کے ادائے حقوق کا تعلق ہے وہ تمہارے ذمہ میں ضروری ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی کافر ہوں اور فاسق و فاجر ہوں کچھ ہوں، لیکن اگر پڑوسی ہیں تو پڑوسی کا حق ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسألك التوفيق لمحابك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم انا نسألك خشية تحجزنا عن معاصيك. اللهم انا نسألك خشية تحجزنا عن معاصيك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اتباع سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ہمارے متعلقین احباب گھر والوں سب کو ہر طرح کی معصیتوں سے گناہوں سے منکرات سے محفوظ فرما. یا اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ طاعات کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے شیطان اور نفس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تو ہم کو دین کی صحیح فہم عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما, اس پر ثبات قدم عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں اپنی رحمت سے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ ان کے بائی پاس ان کے عزیز کا بائی پاس ہونے والا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ اور ان کے بائی پاس کو کامیاب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ دارالارشاد اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishaq@dgcom.net.pk. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.